کہ کچھ افراد نے خلافت اور جانشینی رسول کے لیے اجتماع کیا ہوا ہے۔ انہی لوگوں نے علی ابن ابی طالب کی جگہ پر کسی شخص کو نامزد کر دیا۔ کیا تم نے رسول کے اس غدیر والے اعلان کو بھلا دیا ہے؟ کیا میرے بابا نے علی کو خلافت کے لیے معین نہیں فرمایا؟ کیا تم لوگ علی کی فداکاریوں کو بھول گئے جو انہوں نے اسلام کی خاطر پیش کی تھیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ تم لوگ اس مشکل وقت میں اور اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں تنہا چھوڑ دو، مگر جب وعدہ نبھانے کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہ پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات پیغمبر جناب سیدہ کی زندگی کا وہ عظیم سانحہ اور وہ ایک عام موڑ تھا کہ جس نے روح جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو شکستہ کر دیا، اور اس پر بھی یہ صدمہ دو گنا بڑھ گیا اور یہ غم مزید گراں ہو گیا جب آپ کو یہ خبر ملی کہ کچھ افراد نے خلافت اور جانشینی رسول کے لیے اجتماع کیا ہوا ہے، اور اس کے کچھ دیر بعد آپ کو خبر ملتی ہے کہ انہی لوگوں نے علی ابن ابی طالب کی جگہ پر کسی شخص کو نامزد کر دیا اور بعد رسول خلافت اور جانشینی کا از جانب خود آغاز کر دیا۔ وہ سیدہ جس نے اپنے باپ کے فراق کے عظیم صدمے کو برداشت کیا، خدا جانے بی بی نے اس صدمے کو کیسے برداشت کیا ہوگا، اور یہی وہ بنیادی مرحلہ تھا کہ جہاں سے اس تحریک ولایت علی کا آغاز ہوا، اور جہاں سے سب سے پہلے جناب سیدہ نے اپنے شوہر علی ابن ابی طالب اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کا آغاز کیا، اور بی بی نے مرحلہ در مرحلہ مختلف مراحل میں جانشین رسول کا لوگوں کے سامنے تعارف پیش کیا۔ سب سے پہلا اور سب سے ابتدائی مرحلہ یہ تھا کہ آپ اپنے شوہر علی ابن ابی طالب اور اپنے بچوں کا ہاتھ تھامتیں اور رات کے وقت مدینہ کے نامی گرامی مسلمانوں کے گھروں میں جاتیں اور ان کو وہ وعدہ رسول یاد کرواتیں کہ جو آپ نے میدان غدیر میں اپنے بھائی علی کے لیے کیا تھا، اور ان کو بار بار وہ یاد دہانی کرواتی اور ان کو بیان کرتی کہ کیا تم نے غدیر میں رسول کے پیغام کو نہیں سنا تھا؟ کیا تم نے رسول کے اس غدیر والے اعلان کو بھلا دیا ہے؟ بار بار بی بی ان کو یاد کرواتی، اور ہر ایک سے بی بی کا یہی سوال ہوتا تھا، کیا میرے بابا نے علی کو خلافت کے لیے معین نہیں فرمایا؟ کیا تم لوگ علی کی فداکاریوں کو بھول گئے جو انہوں نے اسلام کی خاطر پیش کی تھیں؟ میرے بابا کے فرمان پہ عمل کر کے علی کو اپنا ہادی بنا لو۔ اگر علی کو تم نے اپنا ہادی اور رہبر بنا لیا تو تم کو اسی ہدایت کے رستے پر لے جائے گا جس رستے پر میرے بابا چلا کرتے تھے۔ کیا تمہیں میرے بابا کا وہ فرمان یاد نہیں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اطرت اہل بیت۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم لوگ اس مشکل وقت میں اور اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں تنہا چھوڑ دو اور ہماری نصرت اور مددگاری سے ہاتھ اٹھا لو؟ یہ تبلیغ ولایت کا وہ پہلا مرحلہ تھا کہ جس کے ذریعے جناب سیدہ نے لوگوں کو بار بار خطاب کر کے اس پیغام ولایت کو پہنچانا چاہا، اور جب بی بی بارہا مختلف انصار کے گھروں میں جاتی اور ان کے ہاں یہ پیغام پہنچاتی تو اس پیغام کے نتیجے میں لوگوں کے دل پر اثر ہوا، اور کئی افراد نے آپ کی بات کو قبول کیا، اور بہت سے افراد علی ابن ابی طالب کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، مگر چونکہ حکومت وقت کا زور اور پریشر اس قدر زیادہ تھا کہ وہ افراد ان کے سامنے کچھ کام نہ کر سکے۔ بی بی نے ان کو بار بار وہ وعدہ رسول یاد کروایا، مگر جب وعدہ نبھانے کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔